جمعہ کے خطبہ کے علاوہ بھی مجھے بہت سی مجلس اور محفلوں میں خطاب کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا قبول فرمائے. مگر آپ کی اس محفل میں جب میں حاضر ہوا ہوں تو میرے دل کی کچھ عجیب کیفیت ہے. بالکل میرا دل کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی حیثیت دوسرے لوگوں کی جیسی نہیں ہے. یونیورسٹی میں بھی اساتذہ طلبہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی لائن میں ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جو ذمہ داری امت نے سونپی ہے اور اللہ کی طرف سے جس کام پر آپ مقرر ہوئے، یقین جانے اس سے کوئی اعلیٰ منصب نہیں، نہ آپ سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت ہے. یہ گرد سے دورہ ہے کہ اساتذہ کا وہ احترام اور ادب نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور اساتذہ جو اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے جو ان کو رکھنا چاہیے تھا، ورنہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. کوئی صدر ممکن، کوئی وزیر اعظم آپ کی برابری نہیں کر سکتا. حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے کوئی بات دین کی سیکھی، میرا کوئی استاد ہوا، میں زندگی بھر اس کا غلام رہا، اور میں نے اس سے حدیث سننے کے لیے اتنے چکر نہیں لگائے جتنے بعد میں اس کی خدمت کے لیے. استاد کوئی چھوٹی بات. شوقی مروم ملک الشعراء مصر کا وہ کہتا قم للمعلم وقت تبدیل. استاد آئے تو کھڑا ہو جایا کر، اور اس کا بہت زیادہ احترام کر. کاد المعلم ان یکون رسولا، صرف نبوت کا درجہ جو ہے وہ باقی رہ گیا، ورنہ قریب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ استاد جو ہوتا ہے رسول ہی ہو. رسول کے منظر آپ نے فرمایا نہیں کہ میرا اور عام آدمی کا فرق جو ہے ایک عالم اور عابد کا اتنا فرق ہے. میں یہ بات کرنے والے کے مقابلے میں جو معلم ہے کہ صرف فرض پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا، وہ نفل پڑھنے والے کے مقابلے فرمایا کہ فضل ہی ادا جیسے ادنا امتی ہے، عام امتی نہیں، ادنا اس کے مقابلے میں ہوں استاد ایسے. تو قم للمعلم وقت تبدیلا کاد المعلم ان یکون رسولا ارایت اشرف جل من الذی یبنی وینشئ انفسا مقولا. اس سے بڑھ کر شخص بھی تم نے دیکھا کوئی جو عقلوں کو اور نفسوں کو تعمیر کرتا؟ باقی لوگ جسموں کی تعمیر کرتے ہیں، والدین اور ڈاکٹر، آپ روح کی تعمیر کرتے ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں کوئی نہیں کرتے. کرے صحیح کو استاد، اگر وہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ لینا جانتا ہے، کوئی اپنے کام سے اس سے دلچسپی نہیں، نہ سمجھتا کہ یہ امت کے بچے میرے پاس امانت ہیں، میں نے ان کو اچھے انسان بنا کر دنیا میں جانا ہے، یہ کام نہیں سمجھتا تو اس سے بڑا کوئی ظالم. ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت، آپ سے بڑا خائن پھر کون ہوگا کہ امت نے اپنا اصل سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ان بچوں نے بعد میں ملک سنبھالنا ہے، امت کو لے کر چلنا. آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں. زیادہ یہ کہ پرچے رٹا دیے، انہوں نے نمبر لے لیا، شاباش نہیں، آپ نے انسان بنائے. اور آیت اشرف اللہ من اللہ جی شوقی مرون کے بات اس سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی تم اشرف اور اعلیٰ دیکھو گے. یبنی وینشئ انفسا مقولا کہ وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، ہیڈ نہیں تعمیر کرتا، وہ انسان تعمیر کرتا، عقل اور نفس کی تعمیر کرتا. اس لیے آپ لوگوں کی محفل میں شرکت کر کے مجھے انتہائی مسرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے جو ہے نا یہ امانت ہیں، میں آپ تک اپنی عرضداشت جو ہے نا وہ اچھے انداز سے اللہ کی توفیق میں عرض کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ لوگ اپنے کام کو میرے بھائی سمجھ کہ آپ صرف ملازم نہیں ہیں، نہ تنخواہیں بٹورنے والے ہیں، باقی سارے تباہ ہو جائیں، آپ ملا ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ امت کو لے کر چل رہے ہیں. اگر آپ نے فکر چھوڑ دی نا بچے تباہ ہو گئے، بس پھر انہوں نے امتحان پاس کریے، نمبر اعلیٰ لے لیا، یہی لکھ دیا کہ اتنے فیصد، کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھنا کوئی ایک بچہ بھی چار کی نقل وما قدم و آثارم. اللہ فرماتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ حساب کیوں نہیں کرتا کہ مرتی جنت اس میں گئی. فرمایا اگر نیکی بدی وہ ہو جو مرنے تک ہے تو پھر تو فیصلہ ہوتا ہے. عذاب ثواب قبر پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ کیوں نہیں دے گی. بھائی ابھی تو کھاتا چل رہا، جب تک قیامت کا دن نہیں آتا اور یہ کارخانہ اسٹارٹ نہیں ہوتا، نہ آپ کی نیکی کا پتہ لگتا ہے نہ بدی کا پتہ لگتا. کہ آپ کی نیکی کہاں کہاں اثر انداز ہوئی، کس کس موقع پر وہ آگے سے آگے گئی شاگردوں کے ذریعے، سننے والوں کے لیے، نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ نے جو برے اثرات چھوڑے، بری مثال قائم کر دی، اس نے دنیا میں کتنی تباہی. جب تک یہ میزان نہیں لگتی جنت دوزخ کیسے علاق ہوگی. اس لیے ہمارے وہ عمل بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہمارے فٹ پرنٹس، ہم اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ان مثالوں کی لوگ پیروی کرتے. تو آپ تو قدوہ عملی نمونہ استاد کی طرف بچہ دیکھتا کہ میرا استاد وقت پر آتا، سچ بولتا، وعدہ پورا کرتا. اگر بری مثال دے رہا اور بچے بگڑ رہے ہیں تو اس نے امت کے ساتھ بہت خیانت، اتنا ظلم کیا
کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر چور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ توفیق دے. جیسے میرے بھائی نیازی صاحب کہہ رہے تھے، حساب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کر ہمارے حوالے کر لی کہ ہم تو اپنے کاموں میں پھنسے، ماں باپ کام تو ان کا بھی ہے، مگر آپ مہذب بھی ہیں، معلم ہیں، آپ نے ان بچوں کو سنوارنا ہے. اگر آپ نے یہ فکر چھوڑ دی اور بچے تباہ ہو گئے تو کون اس کا حساب دے گا؟ کہاں دنیا بھی خاسرت دنیا والآخرہ.